السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، والصلاة على سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار۔ میرے پیارے ساتھیوں، مختصر المعانی میں الفصاحت فی المفرد پڑھے ہیں ہم۔ الفصاحت فی المفرد خلوصہ من تنافر الحروف والغرابۃ ومخالفت القیاس اللغوی۔ یہ آپ لوگ یاد کیے ہوں گے۔ ابھی ہمیں فصاحت پہلے ہم بتائے تھے نا، الفصاحت مفرد میں ہوگا اور کلام میں بھی اور متکلم میں بھی۔ تو ابھی ہمارا نیکسٹ چرچا الفصاحت فی الکلام ہے۔ دیکھتے ہیں، والفصاحت فی الکلام خلوصہ من ضعف التألیف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتها۔ الفصاحت فی الکلام، فصاحت فی الکلام سے کیا مراد ہے؟ خلوصہ من ضعف التألیف، کلام وہ کلام کیا ہونا؟ خالی ہونا من ضعف التألیف، ضعف تألیف سے، اور وہ تنافر الکلمات، تنافر کلمات اور تاکید سے۔ تو ابھی ہمیں شک ہوگا ضعف التألیف کیا ہے، تنافر الکلمات کیا ہے، تاکید کیا ہے، یہ سب وہ ہم اس کے بعد ترتیباً پڑھیں گے۔ اور خالی یہ سب سے کیا ہونا؟ خالی ہونا، ضعف التعریف، تنافر الکلمات، تاکید سے خالی ہونا، بس وہ نہیں ہے، اور ایک بھی ہے اس کے ساتھ، مع فصاحتها۔ مع فصاحتها بولو تو وہ حال ہے، حالانکہ وہ کلام کے کلمات کیا ہو؟ فصیح ہو۔ تو کیا سمجھے ہم؟ ضعف التألیف اور تنافر الکلمات، تاکید سب نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ہاں، وہ کلمات فصیح ہونی چاہیے۔ مع فصاحتها وہ حال ہے، وہ شرح میں ہے، اس کے باقی سب۔ هو حال من الضمیر فی خلوصہ، خلوصہ من ضعف التألیف پڑھے نا، اس میں خلوصہ میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر سے حال ہے، یہ مع فصاحتها۔ تو یہ مع فصاحتها کا متعلق وہ سب دیکھ کے اس سے حال بنائیں گے، تو کیا ہوگا معنی؟ فصاحت فی الکلام کیا ہے؟ انتفاع ضعف تألیفہ و تنافر کلماتہ و تاکیدہ، ہے نا؟ ضعف التألیف، تنافر الکلمات، تاکید سب نہیں ہونا ہے، حال کون فصاحت کلماتہ تقارن ذلک الانتفاع، یہ خالی ہونا، انتفاع ہے نا، یہ سب نہیں ہونا بولے نا، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ ہاں، وہ کلام کے کلمات فصیح بھی ہونا ہے، حالانکہ وہ کلام کے کلمات فصیح ہو۔ تو آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ اور یہ تعریف تو جامع معنی ہوتے ہیں نا، تو تعریف بتائے تو اس سے کچھ تو محترز رہتا ہے، آپ لوگ کو معلوم ہوگا محترز کیا ہے، تو اس میں چند محترزات ہے وہ بھی سمجھتے ہیں۔ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ عَنْ مِثْلِ زَيْدٌ أَجْلَلُ وَشَعْرُهُ مُسْتَشْزِرٌ وَأَنْفُهُ مُسَرَّجٌ۔ یہ اجلل، مستشزر، مسرج، یہ سب پڑھے تو آپ لوگ کو کیا یاد آ رہا ہے؟ ہاں، پہلے ہم پڑھے تھے تنافر الکلمات کی مثال ہے اس میں، اور غرابت کی مثال ہے، اور مخالفت القیاس اللغوی کا بھی مثال ہے۔ پہچان سکتے سب لوگ؟ ہاں، اجلل کیا ہے؟ مخالفت القیاس اللغوی ہے۔
مستشزر وہ کیا ہے؟ تنافر الحروف ہے، اور مسرج کیا ہے؟ غرابت کی مثال ہے، ابھی تو ہم پڑھے تھے۔ تو یہ سب کیا ہوگا؟ یہ تعریف سے مع فصاحتہا استعمال کیا نا، وہ استعمال کرتے ہی یہ سب محترز ہوگا۔ کیوں؟ ہاں فصاحت فی الکلام میں بتائے تھے، لوف تالیف تنافر الکلمات تاکید سب ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ کلمات کیا ہے؟ فصیح ہے۔ ہاں ایسا دیکھیں گے تو یہ اجلل، مستشزر، مسرج یہ سب تو فصیح نہیں ہے۔ فصاحت فی المفرد میں ہم پڑھے تھے خلوصہ من تنافر الحروف، ہاں والغرابتی، ہاں ومخالفت القیاس اللغوی، یہ سب اس میں نہیں ہے، اسی لیے وہ فصیح نہیں۔ فصیح نہیں تو پھر کیا؟ یہ فصاحت فی الکلام میں اس کو محترز ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ فصیح الفاظ نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں گے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ایک قیلہ ہے یہ تعریف کے متعلق، کیا ہے وہ؟ وقیلہ ہوا حال من الکلمات، یہ تعریف دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تب تو معلوم پڑے گا۔ والفصاحت فی الکلام خلوصہ من ضعف التألیف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتہا، مع فصاحتہا حال ہے وہ بتا رہے تھے، تو یہ لوگ بتا رہے ہیں یہ مع فصاحتہا کا صاحب الحال کیا ہوگا؟ الکلمات، تو کیسے؟ وتنافر الکلمات مع فصاحتہا، تو یہ رائے والے اور کچھ جوڑ رہے ہیں اپنے رائے کے ساتھ، کیا ہے وہ؟ وَلَوْ ذَكَرَهُ بِجَنْبِهَا، اگر ہے نا مصنف یہ حال کو ایک کلمات کے پہلو میں ہی، اس کے آس پاس میں ہی بتائے تو لَسَلِمَ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْحَالِ وَذِيهَا بِالْأَجْنَبِ، تو یہ پرابلم سے بچ جاتا، کیا ہے؟ حال اور صاحب الحال کے بیچ میں کیا کرنا؟ ایک اجنبی لفظ کو دیکھنے سے بچ جاتا۔ کیسے وہ دیکھیے؟ ہاں وتنافر الکلمات کا حال کیا ہے؟ مع فصاحتہا، تو کیا کریں گے؟ وتنافر الکلمات مع فصاحتہا والتعقید، ایسے بتایا تو پھر حال اور حال کیا ہے ادھر؟ مع فصاحتہا، صاحب الحال کیا ہے؟ کلمات، تو کلمات اور مع فصاحتہا، حال اور صاحب الحال کے بیچ میں پھر یہ اجنبی ادھر آ گیا ہے، تاکید وہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی تو تھوڑا اور اچھا ہوتا، ایسے رائے پیش کیے وہ قیلہ والے۔ وفیہ نظر، اس میں بھی کچھ تو سوچنے کا ہے اس کے، کیونکہ یہ کلمات سے مع فصاحتہا حال ہوا تو کیا ہوگا؟ لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر، ہے نا، وہ تنافر کلمات کے ساتھ دے رہے ہیں نا، وہ تنافر الکلمات مع فصاحتہا، تو یہ تنافر کا قید ہو جائے گا۔ تنافر الکلمات کے لیے کلمات فصیح ہونے کی ضرورت ہے، ایسی ایک صورتحال ہوگی۔ لا للخلوص، خلوص کے لیے نہیں ہوگا، کیا ہے؟ خلوصہ شروع کیا تھا نا وہ تعریف نا، خلوصہ من ضعف التألیف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتہا، پھر ہم بتائے یہ مع فصاحتہا حال من الضمیر فی خلوصہ، ہے نا، خلوصہ کا جو ضمیر ہے اس سے وہ حال ہے، تو وہ ایسا حال بنایا تو کیا ہے؟ یہ سب سے خالی ہونا، خالی ہونے کے ساتھ کلمات فصیح ہونا، وہ خلوص کے لیے وہ کیا قید ہونا وہ بہتر ہے، وہ خلوص کے لیے بولے تو یہ تنافر الکلمات ضعف التألیف تاکید یہ سب نہیں ہونا، اس کے ساتھ کلمات فصیح ہونا، وہ تو اچھا ہوتا۔ یہ کلمات سے مع فصاحتہا، تنافر الکلمات مع فصاحتہا، ایسا تنافر الکلمات وہ کلمات کو یہ مع فصاحتہا حال بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں یہ تنافر کا قید ہو جائے گا، تنافر کا قید ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ الْغَيْرِ الْفَصِيحَةِ فصیحاً، پھر کیا ہونا واجب ہو جائے گا؟ اس وقت اس کلام کا فصیح ہونا لازم آئے گا۔ کیا ہے وہ کلام؟ جو کلمات متنافرہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہو،
समझे होंगे आप लोग। क्या है, ऐसी एक कलाम, वो कलाम में क्या है, तनाफुरुल कलिमात हुआ है। तो तनाफुरुल कलिमात हुआ तो वो कलाम क्या होगा, ज़रूर गैर फसीहा होगा ना। तनाफुरुल कलिमात की वजह से गैर फसीहा होने वाला कलाम भी क्या होना वाजिब हो जाएगा, फसीहन फसीह होना वाजिब हो जाएगा। क्योंकि ऐसी है ना वो जुमला, खुलूसुहु मिन ज़ुअफ़ि तअलीफ़ी व तनाफुरिल कलिमाती मा फसाहतिहा। तो ये तनाफुरुल कलिमात है, उसके साथ वो फसीह भी है, ऐसा हो जाएगा ना। वो तनाफुरुल कलिमात है, उसके साथ मा फसाहतिहा जोड़े तो क्या होगा, ये कलाम में तनाफुरुल कलिमात है, उसके साथ वो फसीह भी है। ऐसा एक बात हो जाएगा, क्या है, गैर फसीहा, तनाफुरुल कलिमात होने की वजह से गैर फसीह होने वाला वो कलाम क्या है, फसीह होना भी वाजिब हो जाएगा। ऐसे एक उल्टी बातें हो जाएगी। इसीलिए ये कलिमात से मा फसाहतिहा क्या करना, हाल बनाना वो सही नहीं होगा, बता रहे हैं। लिअन्नहु यसदुक़ अलैहि, क्योंकि ये बोलना वो सही हो जाएगा, अन्नहु खालिसुन अन तनाफुरिल कलिमात, है ना। खुलूसुहु मिन तनाफुरिल कलिमात बोलो तो क्या माना है, अन्नहु खालिसुन मिन अन तनाफुरिल कलिमात, कलिमात का वो तनाफुर से वो खाली है। फिर मा फसाहती उसके साथ रखे तो क्या होगा, हाल कौनिहा फसीहतन, मा फसाहतिहा वो तनाफुरुल कलिमात के साथ मा फसाहतिहा रखे तो फिर क्या होगा, हाँ ये कलिमात फसीह होते वक्त क्या होना, कलिमात तनाफुरुल हुरूफ से खाली होना, ऐसा एक जुमला हो जाएगा। तो ये तनाफुरुल कलिमात है, उसके साथ फसीह भी है, ऐसा एक जुमला हो जाएगा। इसीलिए शायरी बता रहे हैं, फफहम, ये समझने की कोशिश करो। प्यारे बच्चों, आप लोग ये तारीफ़ और तारीफ़ के मुताल्लिक़ चर्चा आप लोग समझे होंगे। इधर क्या बता रहे थे, लौफ़ तालीफ़, तनाफुरुल कलिमात, ताकीद, ये सब नहीं होना, ये सबसे खाली होना है। उसके साथ साथ वो कलिमात तो फसीह रहेगा। हाँ, फिर इधर चर्चा हुआ, ये मा फसाहतिहा हाल हुआ तो वो खुलूसुहु का ज़मीर से हाल है, तब तो वो ठीक है, सबसे इंतिफा उसके साथ कलिमात का फसीह होना वो सही रहेगा। फिर कुछ लोग बोले तनाफुरुल कलिमात से हाल होगा, तनाफुरुल कलिमात से हाल हुआ तो ये तनाफुरुल कलिमात के लिए कलाम फसीह होना, ये कलिमात फसीह होना वाजिब है, शर्त है, ऐसा हो जाएगा। इसके मुताल्लिक़ तो चर्चा हुआ है, आप लोग समझ सकेंगे, ऐसे उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अभी हम अल-फसाहतु फिल कलाम में क्या पढ़े, खुलूसुहु मिन ज़ुअफ़ि तअलीफ़ी व तनाफुरिल कलिमाती व ताक़ीदी पढ़े थे ना। तो हर एक की मिसाल, वो मिसालें भी समझते हैं। तो सबसे पहले ज़ुअफ़ तअलीफ़ के मुताल्लिक़, फ़ल्लुअफ़, लुअफ़ तो क्या है, लुअफ़ तअलीफ़ वो सुनते ही मालूम पड़ा होगा, यकूना तअलीफ़ुल कलामी अला खिलाफ़िल क़ानूनिन नहवी अल मशहूर बैनल जुमहूर। यकूना तअलीफ़ुल कलाम, कलाम की तअलीफ़ लिखना कैसे होना, अला खिलाफ़िल क़ानून नहवी, नहवी क़ानून के ख़िलाफ़ होना। वो कानून तो क्या है, मशहूर बैनल जुमहूर, जुमहूर उलमा के पास जो मशहूर है वो मशहूर नहवी कायदा, नहवी कानून के ख़िलाफ़ कलाम लिखना, तअलीफ़ करना, ये है लुअफ़ तअलीफ़ से मुराद। और उसकी एक मिसाल है, कल इज़मारी क़ब्ल ज़िक्री लफ़्ज़न व मानन व हुक्मन, ये इज़मार लमीर देना, क़ब्ल ज़िक्री लफ़्ज़न व मानन व हुक्मन, हुक्मन या मानन या लफ़्ज़न है, वो ये मर्जिउल लमीर है ना, वो लफ़्ज़न भी नहीं आया, मानन भी नहीं आया, हुक्मन भी नहीं आया। ऐसा कोई ज़िक्र होने के पहले ही क्या देना, लमीर देना। ये मिसाल देखिए ना, वो ज़रबा ग़ुलामुहु ज़ैदन,
یہ مثال تو ظاہر ہے، نہ ضرب غلامہ زیدن بولو تو کیا ہوا، زید کو مارا ان کا بندہ، تو ادھر غلامہ اصل میں یہ زید پر لوٹنے کا ہے نا، ہاں مرجع تو بعد میں آ رہا ہے، یہ ایک لوف تالیف کی مثال ہے۔ یہ جملہ میں قبل ذکر لفظاً و معناً و حکماً سنے ہیں نا، کیا آپ لوگ کچھ سمجھے ایک کیا مراد ہے؟ لفظاً ذکر ہونے کے پہلے، معناً ذکر ہونے کے پہلے، حکماً ذکر ہونے کے پہلے بولو تو کیا ہے؟ لفظاً ذکر ہونے کے پہلے بولو تو سمجھ میں آتا ہے، ضرب غلام زید میں زید لاسٹ آ گیا، اس کے پہلے ہی اس کا ضمیر آ گیا، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ معناً بولو تو اسی طرح ہے، ضرب غلام ہوا معنی رکھتے وقت زید کا نام لیتے ہوئے معنی رکھیں گے نا، وہ معنی میں تو کیا نہیں ہوا ہے، زید کا کچھ تو آئے ہی نہیں، اس کے پہلے اس کا معنی رکھنا پڑتا ہے، تو وہ معنی ذکر ہونے کے پہلے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور حکومن ذکر ہونا بولو تو کیا ہے، ادھر یہ غلامہ کا ضمیر وہ پہلے لانے کے لیے ادھر نحوی قاعدہ کے متعلق کوئی ترجیح دینے والا حکم تو ادھر نہیں ہے، ہم اس کو متقدم لانے کے لیے تو حکومن اس کو متقدم کرنے کا کچھ تو ادھر موجود نہیں ہے، اس لیے وہ حکماً ذکر ہونے کے پہلے ضمیر دیا گیا ہے۔ یہ مثال میں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، لفظاً و معناً و حکماً بولو تو یہ مفہوم ہے۔ ادھر ضعف التألیف کا مثال سمجھے ہم، ضرب غلامہ زیدن، اس میں کیا ہوا، لفظاً و معناً و حکماً ذکر ہونے کے پہلے ہی ضمیر لانا، مرجع ضمیر لفظاً و معناً و حکماً ذکر نہیں ہوا ہے، اس کے پہلے ہی ضمیر دیا گیا ہے، اس میں ضعف التألیف ہے۔ اور تنافر کیا ہے؟ وہ تنافر وہ پہلے دیکھے ہیں نا، تنافر و تنافر الکلمات، کلمات کے تنافر سے بچنا ہے، خالی ہونا پڑے ہے نا، تو یہ تنافر کیا ہے؟ ان تکون الکلمات ثقیلۃ علی اللسان، وہ زبان پر بھاری لگنا کلمات، وَإِن كَانَ كُلٌّ مِّنْهَا فَصِيحًا، حالانکہ اس کا ہر ایک کلمت کیا ہو، فصیح ہو، پھر بھی وہ کلمات پڑھنا کیا ہونا، بھاری ہونا، كَقَوْلِهِ وَلَيْسَ قُرْبَى قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، یہ بیت کا شروع کیا ہے، وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَافِرُ وَلَيْسَ قُرْبَى قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، ادھر حرب بولے تو وہ اسم رجل قبر، اور اس کے بعد صدر البیت ہم بتایا ابھی، قبر حرب بمکان قفر، قفر بولے تو کیا ہے، خال عن الماء والکلئی، جو پانی اور گھاس سے خالی ہے، تو یہ قفر کا معنی، تو یہ شعر کا معنی آپ لوگ سمجھے ہوں گے کیا ہے، وہ حرب کی قبر ایک ایسے جنگل میں ہے جو پانی اور گھاس سے خالی ہے، قبر حرب بمکان قفر، پھر کیا ہے، ولیس قرب قبر حرب قبر، اور حرب کے قبر کے قریب کسی کا قبر نہیں ہے نا، تو ادھر کیا ہوا، یہ کلمات پڑھنا تھوڑا بھاری لگ رہا ہے، کیونکہ ایک ہی مخرج والے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کلمات کی تنافر ہے، اس میں ایک ہی جیسے کلمات، ایک ہی جیسے حروف بولنا پڑتا ہے، اس لیے اس میں تنافر الکلمات ہو رہا ہے۔ ذکر فی عجائب المخلوقات، مصنف رحمہ اللہ عجائب المخلوقات نامی اپنی کتاب میں فرمایا، ان من الجن نوعا، تو ادھر مصنف سے کون مراد ہے؟ ہاں، تلخیص المفتاح کا مصنف قزوینی امام، ان من الجن نوعا، یہ جن ہے نا، جن معلوم ہوگا، جن انس، وہ جن میں اسے ایک قسم ہے، ایک نوع ہے، یقال له الہاتف، ہاتف نامی ایک جنس ہے، فصاح واحد منہم علی حرب بن امیہ، ایک جن ہے نا حرب بن امیہ پر اتنا چیخا کہ وہ مر گیا، صاح واحد منہم علی حرب بن امیہ فماتا، اتنا زور سے چیخا کہ وہ حرب مر گیا، فقال ذلك الجنی،
हादल बैता, तब वो जिन्नी है ना, जिन्नी ये बोलो तो एक वाहिद, जिन्न जिन्स है, उसका वाहिद है जिन्नी, ये इंसी बोलता है ना, उसी तरह। तो वो जिन्नी पढ़ा है ये बैत। क्या बैत? वक़ब्रु हर्बिन बी मकानिन क़ाफ़रु वलैस क़ुर्बा क़ब्रि हर्बिन क़ब्रु। तो इसमें हुरूफ का तनाफुर है, तनाफुरुल कलिमात है, इसलिए ये मुसन्निफ इधर ये मिसाल पेश किए हैं। और तनाफुरुल कलिमात के लिए और एक मिसाल भी है, वका कौलिही करीमुन मता अमदहु अमदहु वल वरा मई वाइदा मालुमतुहु वहदी। ये बैत का माना तो ज़ाहिर है, करीमुन मता अमदहु अमदहु वल वरा मई। हाँ, ये ऐसा एक करीम मुशर्रफ है, मुअज़्ज़म है, जब उनको हम मदह करेंगे तब मैं उनका मदह करूँगा, हालांकि बाकी सब मेरे साथ हो। वइज़ा मा लुमतुहु वहदी, अगर उनकी मलामत करना चाहा तब मैं अकेला ही उनकी मलामत करता हूँ। वल वाव फी वल वरा, ये बैत देखते ही मालूम होगा, मैं माना भी रखे दिया तब तो आपको समझ में आया होगा। वल वरा में जो वाव है वो वाव हाल है, वल वरा हालांकि बाकी सब लोग मेरे साथ हो, वैसा ही माना रखे ना, इसलिए। वह हुआ मुबतदोन, वल वरा तो मुबतदा है, वह खबर हो माई, उसके बाद वल वरा माई बोलो तो वो माई क्या होगा? खबर होगा। तनाफुरुल कलिमात के लिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह दो मिसालें पेश की। तो वह इन्नमा मसल बिमिसालैनि लिअन्नल अव्वल मुतनाहिम फी सिक़ल। मुतनाहिम फी सिक़ल बोलो तो सबसे पहले वो थोड़ा ज़्यादा भारी लगाता, वो थोड़ा आला दर्जा पे है, उसकी वो भारी होने का थोड़ा मुतनाही है बोलो तो क्या है, वो थोड़ा आला दर्जा पे है। वसानी दूना हो, दूसरी मिसाल में उतना ज़्यादा वो भारी नहीं लग रहा है, इसीलिए ऐसा दर्जा एक सबसे आला हो उसको पहले लाए, फिर उसके बाद और एक मिसाल भी। क्यों है? लिअन्न मंशा अस्सिक़ल फ़िल अव्वली, पहली एक मिसाल में वो भारी होने का वो सिक़ल का मंशा क्या है? नफ्सु इज्तिमाइल कलिमात, एक ही कलिमत, एक ही तरह का कलिमत क्या होना, इज्तिमा होना, मिलके आना, वही था। वफ़ी सानी हुरूफ़ मिन्हा, सानी में क्या है? दूसरी मिसाल में क्या है? वो कलिमात के हुरूफ के मुताल्लिक़ है। हुरूफ के मुताल्लिक़ बोलो तो क्या? वो फ़ी तकरीरी अमदहु, अमदहु दो बार ना वहाँ तकरार किया है ना, वही है उसमें मसला तकरीर अमदहु, अमदहु को दो बार बोलना। दोनों मुजर्रद जमी बैन अल हा वल हा, हा और हा को ऐसे ही जमा होने की वजह से तनाफुल हुरूफ हुआ, तनाफुल कलिमात हुआ, वो नहीं बोल सकते क्योंकि लिवक़ुअही फ़ी तंज़ीली, कुरान में है ना, मिसला फसब्बिहु, सूरत क़ाफ़ में फसब्बिहु, हा और हा एक साथ आ गया है। फला यसिहुल क़ौलु बिअन्न मिसला हाज़ा सिक़ल मुख़िल्लुन बिल फ़साहा, तो ये नहीं बोल सकते हैं खाली हा और हा मिलके आने की वजह से ही क्या हुआ, वो फसाहत में कोताही हुआ, तक़सीर हुआ, वो नहीं बोल सकते हैं। तो इधर अमदहु को दो बार बोलने की वजह से, तकरार करने की वजह से उसमें तनाफुरुल कलिमात हुआ है। एक वाक़या भी है आप लोग के सामने, ज़कर साहिब इस्माइल बिन अब्बाद, अस्साहिब इस्माइल बिन अब्बाद, वो साहिब इस्माइल बिन अब्बाद बोलो तो इस्माइल बिन अब्बाद का एक लक़ब है वो। तो वो क्या किए, अन्नहु अनशद हाज़िहिल क़सीदा, ये क़सीदा है ना, ये करीमुन मता अमदहु अमदहु वल वरा मई वाइदा मा लुमतुहु वहदी, वो उस्ताद के सामने पेश किए बिहज़रतिल उस्ताद इब्नुल अमीद, उस्ताद है इब्नुल अमीद। इब्नुल अमीद बोलो तो कौन है? वो मालूम होगा ना आप लोगों को, वो
الاستاد ابن العمید، ان کا استاد ہے، شیخ ہے وہ. فلما بلغ هذا البیت، یہ بیت تک پہنچا ہے نا، کریم متى حمدہ تک پہنچے تو قال له الاستاد، استاد ایک سوال پوچھے، هل تعرف فيه شيء من الحجنہ، هل تعرف فيه شيء من العیب، کیا یہ بیت میں کوئی عیب ہے کیا؟ تو وہ سوچے، وہ جلدی ہی جواب دیے، قال نعم ہاں، مقابلۃ المدح باللوم وانما يقابل بالذم وبالہجاء. ہاں یہ بیت میں، پہلا بیت میں متا امدح بولو تو وہاں مدح ہے، پھر دوسرا سطر میں کیا ہے، وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وحدی ہے نا. یہ شاعر پہلے مدح بولے، مدح کے مقابلہ میں لوم کا استعمال کیے ہیں. اصل میں مدح کا مقابلہ میں کیا ہونا ہے، ذم یا ہجا ہونا چاہیے نا. تو وہ استاد بولے، فقال الاستاد غیر هذا اريد، میں یہ نہیں سوچا تھا، میں اس کے علاوہ کچھ اور جواب کا طلبگار تھا، یہ نہیں ہے میری مراد. تو فقال، وہ شاگرد بولے، صاحب بولے، لا ادری غیر ذلك، اس کے سوا مجھے کچھ تو معلوم نہیں. فقال الاستاد، استاد پھر فرمائے، هذا التقریر فی امدح، یہ امدح میں تقریر ہوا نا، کریم متا امدح ترتیب وہ تقریر ہوا نا، وہی ہے. مع الجمع بین الحاء والہاء، ہا اور ہا کو جمع کرتے ہوئے دو بار پڑھ رہا ہے، امدح، اسی میں پرابلم ہے. وہما من حروف الحلق، یہ ہا اور ہا تو یہ حلق کے حروف ہے. خارج عن حد الاعتدال، نافر کل التنافر، یہ خارج بولے اس کا مبتدا حادت تقریر ہے. تو یہ تقریر ہے نا، وہ تقریر حد اعتدال سے، یہ تکرار حد اعتدال سے خارج ہے، اور پوری طرح وہ کیا ہے، نافر کل تنافر، پوری طرح وہ تنافر ہے، پوری طرح تنافر ہے یہ تکرار میں، یہ تقریر کرنے میں. تو یہ سن کے وہ شاگرد سمجھے، ہاں یہ مثال میں تنافر الکلمات ہے، یہ سب ہے. فاثنى علیہ الصاحب، تو وہ استاد کی تعریف کی یہ شاگرد، تو وہ استاد پر صاحب نے کیا کی، تعریف کی. مدح سرائی کرنا وہ مراد ہے. پیارے بچوں، آپ لوگ ابھی الفصاحت فی الکلام پڑھ رہے تھے نا. فصاحت فی الکلام میں کیا پڑھے ہم؟ ہاں، خلوصہ من ضعف التألیف و تنافر الکلمات و التعقید مع فصاحتها. تو ضعف التألیف کیا ہے، تنافر الکلمات کیا ہے، وہ سب ہم مثال کے ساتھ سمجھے ہیں نا. پھر بھی ایک باقی رہا، کیا ہے وہ، تعقید. انشاءاللہ اگلا پیریڈ ہم وہ تعقید کے بارے میں پڑھیں گے. ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا، اسی لیے انشاءاللہ اگلا پیریڈ وہ بھی ہم پڑھیں گے، فصاحت فی الکلام کو پورا کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.